عساکر نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، کہا کہ ابو لہب کا بیٹا عتبہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، اور جب شام کی طرف ان کو جانا تھا اپنے ابا ابو لہب کے ساتھ، اس نے کہا روانہ ہونے سے پہلے ابا جان تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، مجھے جا کر محمد کو کچھ باتیں سنانی ہے۔ اور وہ محمد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کے اتنے قریب ہوا کہ 2 کمان اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، کہا میں اس کا منکر ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ یہ ہر بار میری شان میں گستاخی کرتا ہے، میرا واضح طور پر انکار کرتا ہے، اس نے ساری حدیں پار کر دی اور آپ بدعا کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے ذکر کیا ہے، سورہ نجم کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بدعا کرتے ہیں، فرماتے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے مخلوق میں سے ایک مخلوق جو کتے ہیں ان کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے پیچھے لگا دے، اس پر مسلط کر دے۔ یہ بدعا محمد مصطفیٰ ابو لہب کا بیٹا عتبہ کو دیتے ہیں، اور ابو لہب کا بیٹا عتبہ اپنے والد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے محمد کو یوں کہا، اس نے یہ جواب دی، اس نے مجھے بدعا دی۔ ابو لہب کہتا ہے بیٹا تو اب تو تمہارے جان کی جو ہے نا خیر نہیں، اب تو مجھے تمہارے جان کا خطرہ لگ رہا ہے، اب تمہارے جان پر خطرہ منڈلا رہا ہے، اب تمہاری خیر نہیں، تمہیں محمد کی بدعا کہیں لگ نہ جائے۔ اور سفر شروع ہوتا ہے، اور جب شام پہنچتے ہیں وہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ایک راہب کے قریب جو ہے جب پڑاؤ ڈالتے ہیں، راہب نکل کر باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر تو بہت سارے بھیڑیے اور بہت سارے درندے اس طرح چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں جس طرح بکریوں کے ریوڑ جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح درندے اور بھیڑیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس بات سے ابو لہب اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں جب تک میں جوان تھا میری بہادری کے حوالے سے تم واقف ہو اور تم مجھے جانتے ہو، لیکن اب بڑھاپا آ پہنچ رہا ہے مجھے، اب میں تم سے کوئی ایک ایسی بات کرنے والا ہوں کہ تم میری بات کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے۔ کہا کیوں نہیں، کہہ دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ سامان یہاں پر جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے اور یہاں راہب کی جو جگہ ہے اس کے قریب میں سامان یہاں پر رکھ دو، اور یہاں پر میرے بیٹے کو سلا دو اور اس پر سخت پہرا دو۔ کہا ٹھیک ہے، اور وہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں، بیٹا سو رہا ہوتا ہے، اور اسی میں شیر آتا ہے، اور وہ شیر ایک ایک کر کے سب کو سونگ رہا ہوتا ہے، اور ان سے پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے، اور سب کے منہ کو سونگتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، گویا کہ اس کا مطلوب ان میں سے کوئی نہیں، اور پیچھے ہٹ کر چھلانگ لگاتا ہے اور سیدھا اس جگہ پر آ پہنچتا ہے جہاں پر ابو لہب کا بیٹا عتبہ جو ہے وہاں پر سو رہا ہوتا ہے، اور وہاں اس پر چھلانگ لگاتے ہی اس کے پڑخشے اڑا دیتا ہے۔ ابو لہب کہتا ہے مجھے پہلے ہی یقین تھا، جب محمد مصطفیٰ نے اس کو بدعا دی مجھے پتا تھا کہ اس کی خیر نہیں، مجھے پہلے ہی ڈر ہو گیا تھا کہ اس کو محمد کی بدعا لگ کر رہے گی، یہ بچ نہیں سکتا۔ جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ ڈر جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ درندوں کے شکار ہو جائے، ان کے پڑخشے اڑا دیے جائے۔